فرمایا خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے آج کی بات۔ ماہنامہ قلندر شعور، اگست 2023۔ ہر شے وجود ہے اور وجود وقت اور فاصلے کی بساط پر قائم ہے۔ فاصلہ وقت میں طے ہوتا ہے اور وقت خود کو فاصلے میں ظاہر کرتا ہے۔ جیسے 5 منٹ تب مظہر بنتے ہیں جب 5 منٹ کی مسافت ہو۔ وقت اور فاصلے کی ایکویشن جاننے کے لیے ایک سفر کی رودات پڑھیے۔ یہ کردار زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ چھوٹے بڑے قد کے 2 مسافر سڑک پر چل رہے تھے۔ چلنے کی رفتار ایک تھی، لیکن چھوٹے قد کے آدمی کا قدم چھوٹا تھا جبکہ بڑے قد کے آدمی کا قدم زیادہ فاصلے پر پڑتا تھا۔ قدم آگے اٹھتے تھے مگر سڑک پیچھے طے ہو رہی تھی، جیسے کوئی صف لپیٹ رہا ہو۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک اور مسافر شریک سفر ہوا جس کا قد بڑا تھا۔ چلتے چلتے سڑک پیچھے رہ گئی اور آنکھوں کے سامنے کی سڑک پھیلتی گئی۔ جب 2 قدم اٹھتے تھے تو تیسرے قدم پر سڑک پیچھے رہ جاتی تھی۔ جیسے جیسے سڑک پیروں کے نیچے سے نکل رہی تھی، اسی مناسبت سے گھڑی کی سوئی گردش کر رہی تھی۔ پہلے مسافر نے گھڑی دیکھ کر کہا، چلتے ہوئے 20 منٹ ہو گئے ہیں۔ ہم چلتے ہیں تو زمین ہمیں دھکیلتی ہے۔ ہوا یہ کہ قدموں کے نیچے سے سرکنے والی سڑک جب گزوں یا فرلانگ میں پیروں کے نیچے سے نکل گئی تو 20 منٹ کا وقت گزر گیا۔ چھوٹے قد مسافر نے کہا، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، سڑک پیچھے جا رہی ہے۔ اگر سڑک دھکیل رہی ہے تو ہمیں چلتے ہوئے 20 منٹ گزر گئے ہیں۔ 20 منٹ کا وقت کیا ہے؟ ہم مکانیت کے تابع ہیں اور مکانیت کا مطلب حرکت کا ظاہر ہونا ہے۔ چلنے کی رفتار ایک ہے مگر قدم چھوٹا بڑا ہونے سے سڑک کم یا زیادہ سمٹ رہی ہے۔ آدمی 1 گھنٹے میں 3 میل چلتا ہے اور زمین کی طولانی گردش 1 گھنٹے میں تقریباً 66,000 میل ہے۔ مکانیت تبدیل نہیں ہوتی لیکن ہوتی ہے۔ اس کا تعلق نظام شمسی اور نظام قمری سے ہے۔ تیسرا مسافر گفتگو میں شریک ہوا۔ اس نے کہا، میں یہ سمجھا ہوں کہ ہمارا ایک قدم اٹھتا ہے تو دوسرا قدم سڑک پر ہوتا ہے، دوسرا قدم اٹھتا ہے تو تیسرا قدم سڑک پر ہوتا ہے۔ 2 قدموں کے اٹھنے کے درمیان جو کچھ ہے وہ مکانیت یعنی اسپیس ہے، اور ان قدموں کے درمیان اگر سیکنڈ کا فریکشن بھی گزرا ہے تو وہ وقت یعنی ٹائم ہے۔ مسافر چلتے چلتے رک گئے اور سڑک کے کنارے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ایک مسافر نے متوجہ کیا، ہماری نشست قدرتی طور پر ایسی ہے کہ اسے مثلث کہہ سکتے ہیں۔ کیا مثلث بننا اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے؟ کوتاہ قد مسافر نے حیرت سے کہا، اوپر دیکھو، درخت گول ہے۔ لگتا ہے کہ مثلث گول دائرے یا چھتری کے نیچے ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ چھتری زمین کے اوپر قائم ہے اور ہم تینوں بھی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہم چل رہے تھے تو زمین پیچھے ہٹ رہی تھی، اب بیٹھے ہیں، زمین اپنی جگہ پر قائم ہے جبکہ قائم نہیں ہے۔ کیا درخت کی گولائی یعنی چھتری اور ہمارا مثلث میں بیٹھنا کوئی ہم مانی بات ہے؟ تیسرے آدم یعنی انسان نے کہا، دوستو،
درخت کی گولائی ایک تنے پر اور تنا زمین پر قائم ہے۔ زمین، تنا، پتوں اور شاخوں سے بنی ہوئی گول چھتری میں کیا پیغام ہے؟ مسافر اس مسئلے کو سلجھانے میں اتنے منہمک ہو گئے کہ وقت کا احساس نہیں رہا۔ جب وقت جاننے کے لیے گھڑی میں دیکھا تو 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ایک مسافر بولا، جب چلتے ہوئے سڑک کافی پیچھے رہ گئی تو 20 منٹ کا وقت گزر چکا تھا۔ اب ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، چل نہیں رہے، پھر 1 گھنٹے کا وقت کیسے گزر گیا؟ کیا وقت کا تعلق چلنے سے ہے یا وقت ہمارے چلے بغیر بھی گزرتا ہے؟ تیسرے مسافر نے کہا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم چل رہے تھے جب بھی وقت گزرا اور بیٹھ گئے تب بھی وقت گزر رہا ہے۔ یہ ایسا گمبھیر تجزیہ تھا کہ دونوں مسافر حیران رہ گئے۔ آدمی چلے یا بیٹھا رہے، مکانیت اور زمانیت کا عمل حرکت میں رہتا ہے۔ ایک نے کہا، مخلوق کی پیدائش بھی مکانیت میں ہوتی ہے۔ رحم مادر مکانیت ہی تو ہے۔ مکانیت میں پیدائش کی ابتدا ہوتی ہے تو وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مکانیت کے بغیر بچہ جوان اور جوان بوڑھا ہو جائے۔ مکانیت کا پھیلنا اور سمٹنا وقت ہے۔ آدم و حوا سے جب جنت میں نافرمانی سرزد ہوئی تو انہوں نے خود کو بے لباس محسوس کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ آدم کا سراپا مکانیت ہے اور لباس بھی مکانیت ہے۔ نافرمانی سے سراپے کی مکانیت یعنی اسپیس اور لباس تبدیل ہو گیا۔ وہ اعلیٰ سے ادنیٰ مکانیت میں آ گئے۔ پہلے مسافر نے کہا، جب بات آدم اور حوا کی ہے تو زمانیت و مکانیت کا سراغ آسمانی کتابوں سے ملے گا، اس لیے کہ آسمانی کتابوں نے ہی آدم و حوا کا تعارف کرایا ہے۔ تیسرا مسافر آسمانوں کی وسعتوں میں گم ہو کر بولا، دن، روشنی اور یوم مکانیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میرا ایک دن 50,000 برس کا ہے، میرا ایک دن 1,000 سال کا ہے۔ یعنی دن کی طوالت یا دن چھوٹا بڑا ہونے کا تعلق اس کے پھیلنے یا سمٹنے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا اور 40 راتوں تک کوہ طور پر رکھا۔ یہاں صرف رات کی مکانیت کا ذکر ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن اور 40 رات کوہ طور پر رہے، یعنی وہ 40 رات اور 40 دن رات کی مکانیت یعنی اسپیس میں رہے۔ رات میں وقت پھیل جاتا ہے، دن میں وقت سمٹ جاتا ہے۔ اس کی مثال خواب ہے۔ دوسرے مسافر نے کہا، بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر شے اور احساس مکانیت ہے۔ مثال، فضا میں بادل تیرتے ہیں اور بادلوں کے درمیان سے ہوائی جہاز گزرتا ہے۔ یہ سب اپنی جگہ الگ الگ مکانیت ہے۔ ان کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی، ان کا نام لینے کے لیے بولنے کی اور ان کی آواز سننے کے لیے کانوں کی مکانیت یعنی اسپیس استعمال ہوتی ہے۔ اگر فضا میں پرواز کرتے ہوئے ہوائی جہاز اور زمین پر کھڑے آدمی کا فاصلہ زیادہ ہو جائے تو ہوائی جہاز غیر واضح ہو کر نقطہ نظر آئے گا اور نقطہ نظر سے اوجھل ہو جائے گا۔ آدمی کو جس مکانیت میں دیکھنے اور سننے کی عادت ہے، ہوائی جہاز اور آواز اس مکانیت سے دور ہو گئے۔ پہلا مسافر بولا، یہ مثال زندگی کے تمام معمولات پر صادق آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے اور احساس ایک وجود ہے۔ ہر وجود میں ڈائمینشن ہے
اور ہر ڈائمنشن مکانیت پر قائم ہے۔ نام بھی مکانیت ہے، اس لیے کہ نام مکانیت کی شناخت ہے۔ اگر مکانیت، جسم اور ڈائمنشن نہیں ہوں گے تو نام نہیں رکھا جائے گا۔ تیسرے مسافر نے کہا، ہم تینوں کے نام ہیں۔ نام جس مکانیت کی نشاندہی کرتے ہیں وہ سب اپنی جگہ سراپا ہیں۔ ہر سراپے میں سوچنے کے لیے دماغ، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، محسوس کرنے کے لیے دل، چھونے کے لیے دوران خون کا عمل، سونگھنے کے لیے ناک، گرمی سردی محسوس کرنے کے لیے جسم میں مسامات ہیں۔ ہم اپنے قیام کے لیے زمین کے پابند ہیں۔ زمین مکانیت ہے اور مکانیت چھوٹی یا بڑی ہوتی رہتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آپ نے اداریہ پڑھا۔ اس تحریر میں زمانیت اور مکانیت کا قانون بیان ہوا ہے۔ مضمون پڑھیے اور دماغ کے پٹ کھولیے تاکہ معلوم ہو کہ زمانیت اور مکانیت کا سورس کیا ہے۔ اللہ حافظ۔